گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو ملنے والی ایک دھمکی، کون زندہ کر رہا ہے جیے مہاجر؟ آفاق احمد سے ہونے والی ایک ملاقات میں کئی راز افشاں، اور 9 مئی کا فیصلہ ہو گیا۔ 25 لوگوں سے ابتدا ہوئی ہے۔ خان سیڑھی کی کون سی منزل پر ہیں سزا کے؟ دشمنی کتنی بھی ہو، لوگ مر جائیں، آؤ گلے مل لیتے ہیں۔ پاکستان کا بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ بہت بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک گفتگو ہوں، اور اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کروں ایک چھوٹی سی درخواست کہ جناب والا، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن فوراً دبا دیجئے، آپ کو لاپتہ نہیں کیا جائے گا۔ آئیے بڑی خبروں کی طرف چلتے ہیں، اور اب بڑی خبروں سے پہلے کچھ کراچی شہر کی 2 بڑی خبروں پر بات کرنا ضروری ہے۔ کامران ٹیسوری صاحب کو کھلی دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ اب کامران ٹیسوری صاحب کو کون کھلی دھمکیاں دے رہا ہے اور اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ وابستہ ہے، یہ بڑی ہی تہلکہ انگیز خبر ہم آپ کو دینے والے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے کا ہو رہا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر پھر ایک اور خبر دیں گے کہ آفاق احمد صاحب سے کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ان ملاقاتوں کے اندر کئی ایسے راز افشا کیے گئے ہیں کہ جو اس سے پہلے آپ نے نہیں سنے ہوں گے۔ اس میں سے بہت ساری گفتگو آف دی ریکارڈ ہے، لیکن جو باتیں بڑی اہم ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ آج عمران خان کے جماعت کے بہت سارے لوگوں کو فوجی عدالتوں سے سزا ہو گئی ہے، اور باقاعدہ جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے ان کی ISPR کی طرف سے تصاویر اور وہ جن جگہوں پر حملے میں ملوث تھے اس کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہے، یہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اور پھر 2 دوست یا 2 دشمن، نہ جانے کون سا رخ ان کا ہے کہ دوست ہے کہ دشمن ہے، سر آئینہ کچھ اور ہے، پس آئینہ میرا عکس ہے، آخر ان کے پیچھے کون ہے اور کیا معاملات ہیں؟ پاکستان نے کھلی دھمکی کیوں دی ہے؟ اور پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ اگر پاکستان کے میزائل پروگرام پر آنچ بھی آئی تو ہم اسے میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال لیں گے۔ آخر پاکستان کے لیے سینسیٹیو سمجھا جانے والا، حساس سمجھے جانے والا موضوع پر پاکستان پر امریکن پابندیوں کی وجوہات کیا ہیں؟ اس پر ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی گفتگو کی تھی، لیکن اس بار بھی اس پر ضرور گفتگو کریں گے۔ میں آپ کا تجسس زیادہ برقرار نہیں کہوں گا، میں گفتگو کی طرف آگے بڑھوں گا۔ سب سے پہلے یوں تو آفاق احمد صاحب اور کامران ٹیسوری صاحب پر بھی بات کرنی ہے، لیکن چلے پہلے کامران ٹیسوری صاحب سے بات کرتے ہیں اور پھر ہم ایک اور بات کی طرف آتے ہیں۔ کامران ٹیسوری صاحب سندھ کے گورنر ہیں، اور سندھ کے گورنر ہیں، اور یقینی طور پر پچھلے 2.5 سالوں سے گورنرشپ ظاہر ہے ان کے پاس ہے۔ ان کی کئی پالیسیز پر، کئی چیزوں پر ہم نے ہمیشہ نکتہ چینی کی ہے، اور نکتہ چینی کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر ہم نے کئی باتیں بھی کہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک ملاقات ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے اندر بھی بہت سارے راز افشا ہوئے، لیکن اس ملاقات کا ذکر اگلے کسی پروگرام میں۔ مگر اس وقت جو سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب کو کھلی دھمکیاں دی گئی ہے، اور یہ کھلی دھمکی دی ہے سندھ کے قوم پرست، اپنے آپ کو سو کالڈ قوم پرست رہنما کہنے والے ایک سرکی صاحب ہیں انہوں نے۔ اب جو سرکی نے بہت ساری دھمکیاں دی ہے، اس دھمکیوں میں انہوں نے جو لب و لہجہ استعمال کیا ہے وہ خاص طور پہ مہاجروں کے حوالے سے انہوں نے کافی ہی بہت برے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ ویڈیو کے چھوٹا سا کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ گفتگو کیا ہوئی۔ میرے بھائی ٹیسوری صاحب، تو آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ آپ جن کا حوالہ دے کے یہ گراؤنڈ بنا رہے مہاجروں کے ثقافتی دن منانے کا، تو گلگت کی اپنی ایک شناخت ہے دنیا میں، پنجاب کی اپنی شناخت ہے، کے پی کی اپنی شناخت ہے، بلوچستان کی اپنی شناخت ہے۔ تو آپ نے ثقافت میں دکھانا کیا ہے میرے بھائی؟ آپ کے پاس ثقافت تو یہ ہونی چاہیے، آپ کے پاس ثقافت یہ ہونی چاہیے، اس پہ فخر کریں تو دنیا آپ کی عزت کرے گی۔ جتنے بھی ایلینس ہوتے
غیر قانونی مندوبین ہوتے ہیں ان کی کوئی شناخت اور ثقافت نہیں ہوتی ماں سوائے ان کے اپنی دھرتی. یہ جو کلپ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں انہوں نے ظاہر سندھ کلچر ڈے بنایا گیا تھا, ہم نے بھی اس میں شرکت کی تھی, سب لوگوں نے اس میں شرکت کی تھی. گورنر ہاؤس میں بھی سندھ کا کلچر ڈے منایا گیا تھا اور باقاعدہ وہاں پر تمام جتنے بھی کلچر ڈیز ہوتے ہیں وہ بنتے رہتے ہیں. کامران ٹیسوری صاحب نے کلچر ڈے کا اناؤنس کیا. جیسے ہی انہوں نے کلچر ڈے کا اناؤنس کیا ہے اس کے بعد سندھ کے ایک ہی قوم پرست, اب ان کو میں قوم پرست تو نہیں کہتا لیکن بہرحال یہ اپنے آپ کو قوم پرست رہنما کہتے ہیں, 24 تاریخ کو ایک خاص دن بنانے کے لیے مہاجر کلچر ڈے بنانے کا اناؤنسمنٹ ہوا تھا. ان پر انہوں نے بہت ہی بری زبان استعمال کی ہے. کامران ٹیسوری کی طرف سے یہ اعلان ہوا تھا کہ جہاں پورے شہر میں کراچی کے سندھ کے شہری علاقوں کے اندر مہاجر کلچر ڈے بنایا جاتا ہے, اسی کی نسبت کے ساتھ مہاجر کلچر ڈے کو اس بار گورنر ہاؤس کے اندر بھی منایا جائے گا. جب گورنر ہاؤس کے اندر منایا جائے گا تو اب اس کے دو پہلو ہیں, ایک اس کا سیاسی پہلو ہے اور ایک اس کا ثقافتی پہلو ہے. یعنی کہ اگر تمام تہذیبیں جو کہ اس وقت سندھ کے اندر آباد ہیں, اس میں بلوچ کلچر ڈے ہوتا ہے, اس میں پشتون کلچر ڈے ہوتا ہے, اس میں سندھ کلچر ڈے ہوتا ہے, تو ظاہر ہے اس میں اگر مہاجر کلچر ڈے ہوتا ہے تو اس میں برا کیا ہے. لیکن اس مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے ان صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ انہوں نے پورے مہاجروں کی ظاہر تذلیل کی ہے. اب کامران ٹیسوری نے یہ اعلان کیا تھا کہ 24 تاریخ کو وہ گورنر ہاؤس میں مہاجر کلچر ڈے بنائیں گے. ایک بہت بڑا اسٹیج بھی انہوں نے لگایا اور یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ جناب وہاں پر انہوں نے تمام لوگوں کو دعوت دیے, ان کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے ہو یا نہ ہو یا ان کی مخالف جماعت کے ساتھ ہو, ان سب کو انہوں نے وہاں پر دعوت دی ہے اور اسے منایا جائے گا. اس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان نے بھی خالد مقبول صدیقی صاحب, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے باقاعدہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بات کہا تھا کہ 24 تاریخ کو مہاجر کلچر ڈے منایا جائے گا. اور اس حوالے سے کراچی کے تمام علاقوں کے اندر قریباً کوئی 55 سے زیادہ کیمپ لگیں گے اور اس کی مین تقریب گورنر ہاؤس کے اندر ہوگی. اب ظاہر ہے گورنر ہاؤس کے اندر اگر تقریب ہو رہی ہے, گورنر صاحب کی طرف سے بھی اس بات کا اعلان کیا گیا, یعنی کامران ٹیسوری کی طرف سے بھی اس بات کا اعلان کیا گیا. اس کے بعد ایک شور سا مچا ہوا ہے. اب 24 تاریخ کو اس حوالے سے بڑے ایونٹ کی تیاری کی جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ظاہر ہے باقی تمام کلچر ڈے آئے تو کسی کا کسی بھی قوم سے تعلق ہو, یقینی طور پر اس کا احترام سب لوگوں کو کرنا چاہیے, لیکن اس طرح کی جو گفتگو سامنے آئی ہے اس کے بعد اب اس دن کی اہمیت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور کوئی تناؤ پیدا نہ ہو اس کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی. لیکن اب اس ایونٹ میں ہوگا کیا, اس ایونٹ کے حوالے سے کچھ بڑی خبریں بھی آئندہ دنوں کے اندر آئے گی. متوقع طور پہ کل, یعنی کہ آج تاریخ ہے 21-22 تاریخ کو میں آپ کے سامنے اس میں کچھ بہت سارے انکشافات بھی کروں گا کہ کیا ہوگا. یہاں پر کامران ٹیسوری صاحب کو مختلف سو کالڈ قوم پرست, یعنی قوم پرست تو نہیں ہے, یعنی ظاہر اگر قوم پرست ہوتے ہیں تو آپ ظاہر دوسری قوم کا بھی خیال کرتے ہیں, اس کے متعلق لب و لہجہ احتیاط سے استعمال کرتے ہیں. اب یہ جو گفتگو کی ہے اس کے بعد ظاہر یہ بیسکلی انہوں نے تناؤ پیدا کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا ہے کہ جناب کسی طریقے سے ٹکراؤ ہو جائے. انہوں نے اس میں کامران ٹیسوری صاحب کو بھی دھمکیاں دی, مہاجر کمیونٹی کو بھی دھمکیاں دی, انہوں نے سارے لینگویج انہوں نے استعمال کی. دیکھنا یہ کہ 24 تاریخ کو مہاجر کلچر ڈے پر کیا ہوتا ہے اور کتنی عوام اس حوالے سے اس دھمکی کو سیریس لیتی ہے یا پھر اس کے اسی طرح سے باہر نکلتی ہے, یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہوگا. دوسری بات, آئیے دوسری خبر, آفاق احمد صاحب کی خبر میں دیتا ہوں جو بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے, اس میں کن موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے اس سب کو ہم آگے چل کر گفتگو کرتے ہیں. اب آئیے اگلی خبر کی طرف, اور اگلی خبر ہے آج صبح کے وقت, بالکل ارلی مارننگ صبح کے وقت پاکستان کی فوج کے تعلقات عامہ کے محکمے کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی. یہ پریس ریلیز نہ صرف تصویر, ویڈیوز اور ایک جسے آپ لکھنے کے طور پر بھی سامنے پیش کی گئی. اس کے جو انگریزی میں ترجمہ ہے وہ تو ذرا اگر آپ دیکھیں تو اس میں 9 مئی کے حوالے سے اسے سیاسی موٹیویٹڈ کہا گیا, یعنی کہ اسے سیاسی موٹیویٹڈ ایک پروگرام کہا گیا ہے جس میں فوجی عدالتوں نے سزا دی. آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی وجہ سے فوجی عدالتوں نے فیصلہ نہیں سنایا تھا. پچھلے ہفتے سپریم کورٹ نے یہ اناؤنس کیا کہ فوجی عدالتیں فیصلہ سنا سکتی ہیں, لیکن ان تمام لوگوں کو بعد میں جیل منتقل کیا جائے گا اور اس کے بعد 25 لوگوں کا فیصلہ سنایا گیا ہے. اب حیرت انگیز طور پر یہ جو فیصلہ سنا گیا ہے اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں سینکڑوں لوگ نظر آ رہے ہیں, لیکن جو لوگ گرفتار ہیں اور جو باقاعدہ شواہد کے ساتھ موجود ہیں ان کی فوٹیجز کے ساتھ یہ دکھایا گیا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر جو نمبر 1 جو پہلی تصویر دکھائی گئی ہے یہ آپ دیکھیے جان محمد خان صاحب کی ہے. ان کی باقاعدہ یہ ویڈیو دکھائی گئی ہے, 10 سال کی انہیں سزا ہوئی ہے اور لاہور کا جو کور کمانڈر ہاؤس تھا, یعنی کہ جسے جناح ہاؤس بھی کہا جاتا تھا, اس پر حملے میں یہ ملوث تھے. اچھا, حیرت انگیز طور پر اگر آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے نہ صرف جناح ہاؤس پر حملہ کیا تھا, اس کے بعد وہاں پر جو فوجی وردی تھی انہیں انہوں نے اٹھایا تھا اور اٹھانے کے بعد باقاعدہ اسے پہنا
اور بڑا ہی تذلیل آمیز انہوں نے گفتگو کی تھی، انہیں سزا دی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ دیکھیے، اچھا یہ جتنی سزائیں دی گئی ہے یہ ایک ہی جگہ کی نہیں دی گئی، بلکہ پورے پاکستان کے مختلف علاقوں میں جن جن کے پاس شواہد موجود تھے، جو گرفتار تھے، ان سب کے شواہد کے ساتھ انہوں نے چیزیں ریلیز کی، یعنی کہ پاکستان کی فوج کے تعلقات عامہ نے اسے باقاعدہ ریلیز کیا ہے۔ جو دوسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں محمد عمران محبوب ہے، یہ آپ دیکھیں یہ بھی جناح ہاؤس میں ان کا ہے، اور یہ نقاب پوش شخص یہ اس میں نظر آ رہے ہیں۔ اچھا اب اگلا جو ہے وہ راجہ محمد احسان ہے، اسے آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو شہید ہیں ہوئے تھے پاکستان فوج کے، ان کے پتلوں کو نہ صرف جلایا بلکہ ان کو توڑ پھوڑ بھی کی، اور یہ جی ایچ کیو پنڈی کے اندر جو انہوں نے کام کیا یہ اس کی تصاویر یہاں پر موجود ہے۔ اب رحمت اللہ کو آپ دیکھیے، پنجاب ریجمنٹ مردان، یعنی کہ مردان کی تصویر ہے، اس میں 10 سال ان کو سزا ہوئی ہے، اور یہ تصویر بھی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی۔ یہ کیا معاملات ہیں؟ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ کہ باقاعدہ فوجی عدالتوں نے شواہد کے ساتھ یہ تمام چیزیں دینا شروع کر دی ہیں۔ اچھا یہ تمام ویڈیو شواہد آپ کے پاس انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں بھی موجود ہے، یہ تمام شواہد پاکستان کی دیگر عدالتوں میں بھی موجود ہے، لیکن ان شواہد کی بنیاد پر جو تحریک انصاف کے لوگوں کے باقاعدہ شواہد ہیں ان کے فیصلے تاحال نہیں ہو سکے، جس کے بعد اب یہ معاملہ ملٹری کورٹ نے اس کے جلد سے جلد فیصلے کرنا شروع کیے۔ اسی حوالے سے 9 مئی کی سازش کے حوالے سے ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کی فوج کے سابق جو آئی ایس آئی کے سربراہ تھے جنرل فیض حمید صاحب، ان کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان کا بھی فیلڈ کورٹ مارشل جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ ان کا جو فیلڈ کورٹ مارشل شروع ہوا ہے، اسی کے اندر آپ دیکھیے ان سب کا بھی فیلڈ کورٹ مارشل تھا، ان کا بھی جنرل فیض حمید کا بھی فیلڈ کورٹ مارشل ہے۔ اب ساری صورتحال میں بات کہانی 9 مئی کے حوالے سے تیزی پکڑتی جا رہی ہے، اور اسی تیزی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کی اس وقت جو ذرائع وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ ان کی پیشیاں اس وقت جاری ہیں فوجی عدالت کے اندر، اور متوقع طور پر مہینے بھر کے اندر ان کا فیصلہ آ جائے گا۔ جب ان کا فیصلہ آ جائے گا تو پھر وہ اپیلیٹ کورٹ میں جائے گا، اس کے بعد پھر جو چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس جائے گا، اور اس کے بعد اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ لیکن اس میں سازش قرار دیا جا رہا ہے، اور اس سازش سے پی ٹی آئی کے وہ تمام لوگوں کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، اور اس میں خصوصی طور پر خان صاحب کا نام بھی آ رہا ہے کہ انہیں بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ لیکن جو ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ دوسری طرف پی ٹی آئی مذاکرات کی بات کر رہی ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا حکومتی سطح کے ساتھ کوئی مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے، پہلے آپ کی کہانی ختم ہو چکی ہے۔ یہ سیاست ہے، یہاں پر کبھی بھی کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہماری خبر یہ ہے کہ مذاکرات ضرور ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے وہ رہنما جو 9 مئی اور 26 نومبر کے معاملات میں انوالو ہیں، ان کو سزائیں دینے کا سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ سزاؤں کا سلسلہ اگر خان صاحب تک بھی جاتا ہے، ان کی دوسری لیڈرشپ تک بھی جاتا ہے، تو یہ سب کے سب اس میں شامل ہوں گے۔ اب میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں وثوق کے ساتھ کہ یہ مذاکرات کا سلسلہ حکومتی سطح پر ضرور ہو، لیکن اسے اسٹیبلشمنٹ کی اس طریقے سے اپروول نہیں ہوگی، اور یہ تمام کے تمام سزاؤں کی طرف جائیں گے۔ اس کا سب سے بہترین منظر اگر آپ کو دیکھنا ہو تو یہاں لوگوں کو مروا دیا گیا، ہم چڑھائی کر دیں گے، محسن نقوی کے خلاف ہم ایف آئی آر درج کریں گے۔ کون کہہ رہا تھا؟ خان صاحب۔ عمران خان نے کہا شہباز شریف صاحب یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان محسن نقوی کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی، ہم انہیں قاتل سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف علی امین گنڈا پور کے خلاف پاکستان کی موجودہ حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے سازشیں کی ہے، یہ چڑھائی کر دیتے ہیں، انہوں نے معصوم لوگوں کو قتل کروایا، یہ رینجرز کے اہلکاروں کی شہادت میں انوالو تھے، یہ پولیس اہلکاروں کی شہادت میں انوالو تھے، ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ لوگ نکلے، لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، مگر نتیجہ کیا نکلتا ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں اور میرے بچوں؟ یہ دیکھیں کس طریقے سے علی امین گنڈا پور اور محسن نقوی آپس میں گلے مل رہے ہیں۔ آپ کو اس چہرے سے کہیں لگتا ہے کہ انہیں دکھ ہو کہ ہمارے کارکنان مرے ہیں، اور انہیں دکھ ہو کہ ہمارے شہداء ہوئے ہیں، یعنی کہ پولیس اور رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے ہیں؟ کہیں آپ کو نظر آتا ہے، کہیں آپ کو اگر ان کے چہروں سے کہیں پر یہ بات نظر آتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے کہہ رہے تھے، دونوں کہہ رہے تھے کہ اربوں روپے کا نقصان کر دیا گیا۔ یہی سیاست ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کسی نظریے کی بنیاد پر ایک آگے کی طرف دوام پکڑے گی اور وہ اپنے نظریوں میں اٹل ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اگر اس ملک کے اندر کسی کا لہو بہا ہے تو وہ عام آدمی ہے۔ اور آپ نے اگر دیکھا ہوگا کہ یہ اشرافیہ کی سیاست یہی ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو آگے کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور پھر بعد میں یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو دوست ہو گئے دونوں،
صحیح ہے, یہ ایک معاملہ. تو اسے کوئی سیریس نہ لے. کل پھر یہ دونوں الگ الگ اسٹیج پر موجود ہوں گے, دونوں ایک دوسرے کے خلاف تقریر کر رہے ہوں گے. پھر ایک ہوں گے وہ, آپ کو یاد ہے MQM اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ایک ویڈیو ریلیز ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا بھائی ہم اندر سے بھی ایک ہیں اور ہم باہر سے بھی ایک ہیں, ہے نا شانی؟ شانی بھی ہاں کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ بات بالکل صحیح ہے. شانی نے بھی یعنی کہ وہ ویڈیو دیکھی ہے, ٹک ٹاک کے علاوہ یہ ویڈیو بھی دیکھتا ہے. خیر چلیے, اچھا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اب آئیے ایک اہم نقطے کی طرف اور ایک اہم ملاقات کی طرف, اور وہ ایک اہم ملاقات ہوئی ہے آفاق احمد صاحب کے ساتھ. اب آفاق احمد صاحب کے ساتھ کن لوگوں کی ملاقات ہوئی, اور اس میں بہت ساری باتیں آف ریکارڈ ہیں, لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو آن دی ریکارڈ کہی جا سکتی ہے. اس ملاقات میں پاکستان کے ٹی وی چینلز کے کئی بیورو چیفز موجود تھے, پاکستان کے تمام بڑے ٹی وی چینلز کے بیورو چیفز موجود تھے, اور اس میں بڑی اہم گفتگو ہوئی ہے, یعنی کہ اس میں ایکسپریس کے, ڈان کے, جیو کے, وہ تمام لوگ موجود تھے. اور اس میں کوئی آن کیمرہ ویڈیو آن کیمرہ نہیں تھی, بلکہ یہ آف دی ریکارڈ تھی. اور آف دی ریکارڈ مطلب اس میں جو گفتگو ہوئی بہت ساری باتیں آف دی ریکارڈ تھی. لیکن اس میں جو بڑی اہم نقطہ سامنے آیا ہے وہ پہلے تو انہوں نے اس بات کا شکایت کی ہے کہ جو کراچی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے, اور یہ جو امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے اس میں انہیں اجازت نہیں ہے کہ جناب مہاجر نام کو آگے بڑھایا جا سکے, اور مہاجر نام پر سیاست نہیں کرنے دی جا رہی ہے. اور صرف ایک وقت ایسا تھا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کمزور تھی تو اس وقت مہاجر نام پر سیاست کرنے کی اجازت دی گئی, لیکن اس کے بعد سے آج تک مہاجر نام پر سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ انہیں مختلف جگہوں پر روکا جا رہا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر یہی جو معاملہ اس وقت لندن کا ہوا, طاف حسین صاحب کا جو معاملہ ہوا, کہ اور آپ دوسری طرف خان صاحب کے لوگوں کو دیکھیے, انہوں نے GHQ پر حملے کیے, انہوں نے سب جگہ پر حملے کیے, لیکن 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 اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر کچھ لوگوں کو معاف کر دیا گیا, سارے معاملات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں, ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے, مگر کیونکہ یہاں پر کمیونٹی بیس ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جاتے اور ان کے ساتھ تعصب بڑھتا جا رہا ہے. جو اگلی بات انہوں نے کہی, انہوں نے اس بات کا کہا کہ جی جناب مجھے یہ بات کی کئی بار آفرز ہو چکی کہ اگر آپ مہاجر قومی موومنٹ کا نام, یعنی کہ مہاجر قومی موومنٹ اگر ہٹا دیتے ہیں تو آپ کو متحدہ قومی موومنٹ میں یا دیگر جگہوں پر کوئی بھی اعلیٰ پوزیشنز ہو سکتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جناب میں نے جب ان باتوں سے انکار کیا تو اس کی وجہ سے ہمیں اس طریقے سے سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, اور انہوں کا نقطہ نظر یہ تھا. ایک اور اہم پہلو پر انہوں نے بات کی, یعنی کہ بہت سارے پہلوؤں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کا گفتگو اور ان کی باتیں بہت ساری تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ آج بھی یہاں پر جان بوجھ کے شہری علاقوں کے اندر مینڈیٹ کو چوری کیا جا رہا ہے, اور 70% یعنی 50 سے 60 ہزار تک ووٹوں کا ڈفرنس پیدا کیا گیا, اور جو لوگ جیت رہے تھے انہیں ہروایا گیا اور جان بوجھ کر انہیں شکست دلائی گئی. پھر ایک نقطے پر آفاق احمد صاحب نے سے یہ بات سوال پوچھا گیا کہ جناب کیا مہاجر نظریہ اور مہاجر قومی موومنٹ کا اب وہ عروج نہیں رہا بلکہ لوگ PTI کی طرف جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی, مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو نئے نوجوان ہیں ان تک پیغام پہنچانے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے. آپ اس بات کو دیکھیے کہ قومیت کا نظریہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے. جو لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں ان سب کے اندر وہ ہر شخص جو بھی جس قوم سے تعلق رکھتا ہے اس کے اندر قومیت کا نظریہ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. صرف بات یہ ہے کہ یہاں پر کام کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی کہ اس نظریے پر لوگوں کو جمع کرایا جا سکے یا پھر کوئی پروگرام رکھا جا سکے. ایک اور اہم نقطہ جو کہ آفاق احمد صاحب نے بار بار ذکر کیا, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ سندھ کی موجودہ حکومت اس وقت جان بوجھ کر اس طرح کا رویہ اپنا رہی ہے, اور وہ جان بوجھ کر یہ ایلیمنٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کراچی حیدرآباد کے لوگوں کے اندر کہ یہاں کے مقامی لوگوں کو کے بجائے دیگر اضلاع سے لوگوں کو لا کر یہاں پر نوکریاں دی جا رہی ہے تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی یہاں پر گرپ کو مضبوط کر سکے. لیکن اس کے باوجود بھی 16 سال کی حکومت ہونے کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنے یہاں پر مقاصد کو حاصل نہیں کر سکی ہے. ایک اور اہم نقطے پر ان سے گفتگو ہوئی کہ جناب اگر سب کو سیٹس دی گئی ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فارم 47 کے مطابق سب کو سیٹس دی گئی ہیں تو اس میں مہاجر کمیونٹی یعنی آفاق احمد صاحب کا نام کیوں نہیں آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب وجہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی فیوریٹ لسٹ میں نہیں رہے. ہاں ہم پر الزام لگتا رہا ہے کہ جناب ہم فیوریٹ ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت MQM کے اندر یعنی کہ جب سے MQM بنی یعنی کہ مہاجر قومی موومنٹ بنی 1984 سے لے کر اب تک 8.5 سال کی سب سے طویل جیل میں نے کاٹی ہے. ان کا کہنے کا
ان کا جو نقطہ نظر ہے، ان کا کہنا ہے کہ جناب ہمیں اس وجہ سے ہمیشہ سے ہٹایا جاتا ہے اور اس بارے میں ہمارے کبھی بھی تعلقات اس نوعیت کے نہیں رہے۔ ہاں البتہ جو آپسی ہمارے معاملات تھے جو شروع میں ہوئے اور اس میں کچھ وقت کے لیے ایسا رہا ہوگا، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ جناب ہمارے لیے اچھا امیج ہو یا ہمارے لیے اچھا ہو، کیونکہ 8.5 سال کی جیل اس بات کا ثبوت ہے کہ جناب ہمارے کبھی بھی تعلقات اتنے اچھے نہیں رہے۔ اگر کوئی وقتی طور پر کسی نے یہ امیج بلڈ کیا ہو تو ایک الگ بات ہے، یہ ان کا نقطہ نظر ہے، صحیح ہے، یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ آخری سوال جو ان سے بار بار یہ سوال کیا گیا کہ کیا جناب آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پر بھی مہاجر نظریے کو ایک بار پھر، یعنی مہاجر قومی موومنٹ کو کسی سطح پر پھر ایک بار یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو کھل کر یہاں پر سیاست کرنے کی اجازت ہے یا مہاجر نظریے پر سیاست کرنے کی اجازت ہے؟ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب یہاں پر کبھی کیا ہو جائے، کب کیا ہو جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، لیکن وقت بدلتا ہے اور انہیں اس بات کی امید ہے کہ وقت جلدی بدلنے والا ہے۔ یہ بڑی اہم گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ وہاں پر کیا نقطہ نظر ان کا رہا اور کس طریقے سے رہا۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔